Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine and doing well. Today we are going to discuss a closer look. It is a lost part of the lesson tribal decus and the vision of the golden age. In this lesson, we have learned how tribals lived their life and how the emergence of British on the political horizon of India and taking over the administration of India led to the interference into the lives of the tribal group. They were badly affected by the British influence. As a result, they started working as laborers and went into the villages, went into the cities, working in construction, buildings, working in railways, in building of railways, and many others started working in tea plantations where they were treated miserably. All we can see that their life had become hell due to the emergence of Britishers, due to the taking over the British administration of India by the Britishers. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the change in laws, the restriction on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. کیا کہا جاتا 19th اور 20th سینچری کے دوران ٹرائبل گروپز بہت سارے ٹرائبل گروپز جو مختلف ہندوستان کے مختلف پارٹس میں تھے، انڈین سب کانٹیننٹ کے مختلف پارٹس میں تھے، انہوں نے جو نئے قوانین لائے گئے، فارسٹ لاز لائے گئے، اور اسی طرح وہ کوئی ان کے پریکٹسز پہ ریسٹرکشنز لگائی گئی، اسی طرح نئے ٹیکسز ان کو دینے پڑ گئے، اسی طرح جو ایکسپلائٹیشن ان کے دوبارہ ہو گئی، جو ایکسپلائٹیشن ان کی ہوئی ٹریڈرز اور منی لینڈرز کی دوبارہ، تو اس وجہ سے انہوں نے ریبیلین شروع کیا کئی سارے انڈیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں. The Kolas rebelled in 1831 to 32. Santals rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and the Warli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. تو بہت سارے ریبیلین جو ریولٹس ہیں وہ ایمرج ہو گئے، وہ اسٹارٹ ہو گئے، انہیں ٹرائبل گروپس نے شروع کیے مختلف پارٹس آف انڈیا میں. تو ایسا ہی ایک ریولٹ برسا منڈا نے بھی شروع کیا، جس کا ہم نے پہلے ہی ذکر کیا ہے. برسا منڈا واز بورن ان دا mid 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forests of Bunda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhara. اسی طرح برسا منڈا کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. وہ یہ mid 1870s تقریباً 1875 to 80 کے درمیان اسی درمیان یہ پیدا ہوا. تو یہ ایک غریب باپ کا بیٹا تھا. تو یہ انہی جنگلات میں انہوں نے جنگل میں اس نے پرورش پائی. یہ پھر جو شیپ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو چرانے لگا، اور جو فلوٹ جو ہیں وہ بجاتا تھا جنگل میں. اسی طرح ڈانس بھی کرتا تھا اکھاڑا میں. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. چونکہ وہ بیچارے غریب تھے، اس کا باپ بہت غریب تھا، تو اس وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتا تھا. کس کام کے لیے وہ کام دیکھتا تھا، اس کو کام نہیں ملتا تھا. تو اسی وجہ سے جب کسی جگہ پہ کام ملتا تھا تو وہ دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا تھا. اسی کام کے سلسلے میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیشہ موومنٹ میں رہتا تھا. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sardars, the leaders of community urging the people to revolt. جب یہ بڑا ہو گیا تو اس نے منڈا جو اپرائزنگ جو منڈا ریولٹ پاسٹ میں ہوا تھا اس کے بارے میں اس نے سنا تھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ جو ہماری کمیونٹی ٹرائبل گروپس کے لیڈر جو ہیں، سردار جو ہیں، تو وہ لوگوں اپنے گروپس کو کہہ رہے تھے کہ آپ برٹشرز کے خلاف ریولٹ کرو. They talked about a golden age when the Mundas had been free of the oppression of the Decus, and said that there would be time when the ancestral right of the community would be restored. تو یہ سردار کیا کہتے ہیں کہ یہ اس گولڈن ایج جو ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے تھے کہ جب منڈاز جو تھے تو وہ جو آؤٹ سائڈرز تھے، ڈکوز تھے، ان سے آزاد تھے، جیسے منی لینڈرز تھے، برٹشرز تھے،
इसी तरह ट्रेडर्स थे, उनसे वो आज़ाद थे. तो ऐसा अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हमें जो आज़ादी मिली थी, आज़ादी जो हमें पुराने ज़माने में मिली थी, तो उसको बरकरार, उसको फिर से कायम करना है. तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है. They saw themselves as the descendants of the ordinary settlers of the region fighting for their land. मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. ये अपने आप ये लीडर्स अपने आप को ये समझते थे कि जो ओरिजिनल सेटलर्स हैं इस रीजन के, हम वही हैं, हम ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उन्हीं के औलाद हैं जो जिन्होंने पहले इस इलाके पे कब्जा किया था, पहले इस इलाके में बसने आ गए थे. तो हम उन्हीं के, जो ये ज़मीन है ये हमारे पूर्वजों की थी, हमारे बाप दादा की थी, तो ये सब जो हैं ये हमारी ज़मीन है. और ये समझते थे कि हमें अब मूवमेंट शुरू करनी है इस ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए, इन फॉरेस्ट को वापस हासिल करने के लिए. पुरानी जो ज़िंदगी थी हमारी, पुरानी जो लाइफ हमारे एंसेस्टर्स की थी, जब जब ट्रेडर्स वहाँ पे नहीं आते थे, जब मनी लैंडर्स मौजूद नहीं थे, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their land rights. बिरसा जो है, जो लोकल मिशनरी स्कूल है, वहाँ पे एक उसके लोकलिटी में एक मिशनरी स्कूल था, दैट वाज रन बाय द क्रिश्चियंस. तो वहाँ पे वो जाया करता था, और वहाँ पे वो जो मिशनरीज थे जिनका काम था एक एजुकेशन देना और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, तो उनके वो तकरीर वगैरह वो सुनता था. There too he heard that it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. तो वहाँ पे भी उसने ये सुना कि जो मुंडाज हैं, जो उनका एक प्रेस्टीज था, जो उनकी एक लैंड राइट्स थी, ये सब वो हासिल कर सकते हैं, फिर से हासिल कर सकते हैं. This would be possible if they became good Christians and give up their bad practices. और ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है, जब वो एक अच्छे मतलब क्रिश्चियन बनेंगे, जब वो क्रिश्चियन बनेंगे और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कुछ बद अमाल है, उनको छोड़ देंगे, तभी जाके वो क्या है, तभी जाके वो किंगडम ऑफ हेवन जो है, या एंसेस्ट्रल लैंड राइट्स हैं, या जो लॉस्ट राइट्स उनके हैं, वो फिर से हासिल कर सकते हैं. Later Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. फिर उसके बाद बिरसा एक वैष्णवी प्रीचर जो था, एक पादरी था, तो वो वैष्णविज्म में बिलीव करता था, वैष्णविज्म को प्रीच करता था. तो उसकी कंपनी में भी, उसकी जो है कंपनी में उसने कुछ टाइम गुजारा. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. तो उसने भी वो जो sacred thread है, उसने भी वो पहरा अपनी कलाई पे, और importance of purity and piety पे, उस पे वो समझने लगा कि ये सब ज़रूरी है, मतलब इंसान साफ होना चाहिए, इंसान रहम दिल होना चाहिए. तो उस वजह से उसको फिर ताकत मिलती है. In 1895, Birsa urged his followers to recover glorious past. He talked of a golden age in the past, Satyag, when Mundas lived alive, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their fields, settle down and cultivate their fields. तो बिरसा ने क्या किया, बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को अर्ज किया कि आप जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था, ग्लोरियस पास्ट क्या था, जो हमारी गोल्डन एज थी, जब सतयुग चल रहा था, एज ऑफ ट्रूथ चल रही थी, जब सब कुछ उस ज़माने में वो ज़माना जो सच का दौर था, जब मुंडाज एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, एम्बैंकमेंट्स अपनी मतलब दीवारें वगैरह खड़ी करते थे, नेचुरल स्प्रिंग से वाटर पीते थे,
ٹریز لگاتے تھے, اورچارڈز لگاتے تھے, کلٹیویشن کرتے تھے اور سب کچھ کلٹیویشن کرتے تھے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے. اور وہ ایک دوسرے کے اپنے بردرز کو یا اپنے ریلیٹیوز کو نہیں مارتے تھے, وہ ایمانداری سے اپنی جو ہیں زندگی گزارتے تھے. برسا آلسو وانٹڈ پیپل ٹو ونس اگین ورک آن دیئر فیلڈ, سیٹل ڈاؤن اینڈ کلٹیویٹ دیئر فیلڈ. برسا یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں یہ پھر سے اپنے اسی طرح پھر سے اپنے زمین پہ کام کرنے لگے, ایک جگہ پہ ٹھہرے اور ایک جگہ پہ رہے اور اپنے فیلڈ جو ہیں ان کو کلٹیویٹ کرے. That's all for today. Thank you.